اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان یہ خط 2 دن بعد کھولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے کہ قریش مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر جاسوسی کا ایک نظام تشکیل دیا ہے جو ارد گرد کے علاقوں اور مکہ کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہتا ہے۔ یہ اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اطلاعات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مدینہ منورہ میں رہ کر، کبھی شہر سے باہر نکل کر اور کبھی اپنے ساتھیوں کو بھیج کر مطلوبہ قدم اٹھاتے ہیں۔ مسلمان مدینہ منورہ میں قریش کے ظلم و ستم سے محفوظ ضرور ہیں، لیکن قریش نے انہیں کبھی سکون لینے نہیں دیا۔ پہلی ہجری کے رمضان سے لے کر دوسری ہجری کے رمضان تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے ہیں۔ یوں ہجرت کے بعد گزرے 18 میں سے 13 مہینوں میں قریش نے مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کیے رکھی۔ اس عرصے میں قریش نے مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو بیت اللہ آنے سے روکا، مدینہ منورہ والوں کا اقتصادی بائیکاٹ کیا، مسلمانوں کے جانور یعنی اونٹ اور بھیڑ بکریاں چھینے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں میں سے ایک کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے وقت بلایا اور کہا کہ عبداللہ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے آؤ تو اسلحہ ساتھ لے کر آنا اور مجھے ملنا۔ صبح نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو میں اپنے ساتھ تلوار، کمان اور ترکش بھی لے گیا۔ میں نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے ابی بن کعب کو بلایا اور انہیں ایک خط لکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، عبداللہ یہ خط اپنے پاس رکھو اور سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ 2 راتیں سفر کرنے کے بعد خط کھولنا اور اس پر عمل کرنا۔ تمہارے ساتھ کچھ لوگ بھی بھیج رہا ہوں اور تمہیں ان پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اپنے ساتھیوں کو نقل و حرکت راز میں رکھنے کا پابند بنا رہے ہیں۔ کسی بھی فوجی مہم کی کامیابی کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس سمت میں سفر شروع کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجدیہ کی طرف چل پڑو۔ اس حکم کے بعد 11 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مہم پر روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربی، نمبر 2 عکاش بن محسن، نمبر 3 عتبہ بن غزوان، نمبر 4 سہیل بن بیدہ، نمبر 5 صفوان بن بیدہ، نمبر 6 سعد ابن ابی وقاص، نمبر 7 عامر بن ربیعہ، نمبر 8 واقد بن عبداللہ تمیمی، نمبر 9 خالد بن بکیر، نمبر 10 عامر بن ایاس اور نمبر 11 مقداد بن عمر۔ اس مہم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجروں کے 8 مختلف خاندانوں سے لوگ شامل کیے۔ ایسا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دے رہے ہیں کہ مہاجروں کی اکثریت اس مہم میں
ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس 6 اونٹ تھے۔ 2 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے ہوئے سفر کرتے رہے۔ 2 راتیں سفر کرنے کے بعد ہم نے تقریباً 80 کلومیٹر سفر طے کر لیا۔ ہم ابن دمیرہ کے کنویں پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کھولا۔ خط میں لکھا تھا: اللہ کے نام اور برکت سے اپنا سفر جاری رکھو حتیٰ کہ تم نخلا پہنچ جاؤ۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ جب تم اور تمہاری پیروی کرنے والے ساتھی نخلا پہنچ جائیں تو وہاں قریش کے قافلے کا انتظار کرنا، اس قافلے کی نگرانی کرنا اور ہمیں ان کے بارے میں اطلاع دینا۔ خط پڑھتے ہی میں نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے حکم پر دل و جان سے عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط میں دی ہوئی ہدایات سنائیں اور انہیں کہا: میں تم میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ تم میں سے جو شہادت کی آرزو رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، جسے زندگی پیاری ہے وہ واپس لوٹ جائے۔ میرے ساتھیوں نے کہا: ہم دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حاضر ہیں۔ ہم سب ابن دمیرہ کے کنویں سے نخلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مقام طائف اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان ایک اونٹ پر سوار تھے۔ ہم لوگ نخلا کے راستے میں آرام کرنے کے لیے رکے تو ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں ہم سے پیچھے رہ گئے۔ اس طرح نخلا پہنچنے پر دونوں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہم نخلا پہنچے تو دیکھا کہ قریش کا قافلہ اور ان کا تجارتی سامان یہاں موجود تھا۔ یہ قافلہ یمن سے تجارت کے سفر پر تھا۔ یہاں موجود قریشیوں میں عمر بن حضرمی، حکم بن کیسان مخزومی، نوفل بن عبداللہ مخزومی اور عثمان بن عبداللہ مخزومی شامل تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مکہ میں ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کے زخم تازہ ہو گئے۔ ہم لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ یہ رجب کا آخری دن تھا جو حرام مہینوں میں شامل اور اس میں لڑنا منع ہے۔ اگر ہم ان پر حملہ نہ کرتے تو اگلے دن وہ حرم کی حدود میں داخل ہو جاتے اور ہم ان پر حملہ نہ کر سکتے۔ حرم کی حدود میں قتل و غارت منع ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا۔ زیادہ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ موقع جانے نہ دیا جائے اور اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے۔ واقد بن عبداللہ زبردست تیر انداز تھے۔ واقد نے نشانہ باندھ کر عامر بن حضرمی پر تیر پھینکا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ میرے باقی ساتھیوں نے قریش پر حملہ کر دیا۔ نوفل بن عبداللہ ہمارے ہاتھ نہ آیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو قیدی بنا لیا۔ اس قافلے کا سارا سامان ہم نے قبضے میں لے لیا۔ اس سامان میں زبیب، خشک میوہ، چمڑا اور تجارت کا دوسرا سامان تھا۔ ہم لوگ دونوں قیدی غنیمت کا مال لے کر مدینہ منورہ واپس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہم نے اپنی کامیابی کی داستان سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا: میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی اور غنیمت کا سامان لینے سے انکار کر دیا، جسے ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ بنا۔ ہماری تو جان پر بن آئی۔ صحابہ بھی ہم سے ناراض تھے۔ ہم سب لوگوں کے طعنے سن رہے تھے۔ دوسری طرف قریش مکہ اس بات پر ہنگامہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے حرام مہینوں کی حرمت ختم کر دی ہے۔ اب مسلمانوں سے حرام مہینوں میں بھی کوئی نہیں بچ سکے گا۔ جبرائیل وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 217 ترجمہ۔ پیارے رسول، لوگ آپ سے حرام مہینوں میں لڑنے کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں۔
آپ کہہ دیں حرام مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ پر ایمان نہ لانا، ایمان والوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنا فتنہ پھیلانا ہے۔ فتنہ و فساد تو قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ پیارے رسول، انکار کرنے والے ہمیشہ آپ سے لڑتے اور آپ پر ظلم کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے بن پڑے تو آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ آپ دین پر عمل کرنے والے نہ ہوتے تو انکار کرنے والے آپ سے کبھی نہ لڑتے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، انکار کرنے والا ہو کر مرا، تو تمہارے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی اور مال غنیمت قبول کر لیا۔ یوں ہماری جان میں جان آئی۔ یہ پہلی غنیمت تھی جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس لیا، جو بعد میں فرض کر دیا گیا۔ سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے۔ قریش کے وفد نے مدینہ منورہ آ کر اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا، قیدیوں کی رہائی کی بات چیت ہمارے دو ساتھیوں سعد ابن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کی مدینہ منورہ واپسی کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ قریش کہیں سعد اور عتبہ کو قتل نہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے کہا، اگر تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا تو میں تمہارے ساتھیوں کو قتل کر دوں گا۔ سعد اور عتبہ ہمارے پہنچنے کے 3 دن بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ دونوں کے خیریت سے مدینہ منورہ واپس آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے قیدیوں کو 40 اوقیہ چاندی فی کس لے کر آزاد کر دیا۔ قریش کے مرنے والے عمر بن حضرمی کا خون بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے ادا کیا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشی معاملات کے بارے میں ہمیں اہم معلومات دیتی ہے۔ سعد سے کسی نے پوچھا، ابا اسحاق، تم نے 3 دن کس طرح گزارے؟ سعد نے جواب دیا، جب ہمیں بھوک نے ستایا تو ہم نے گھاس کھائی اور پانی پی لیا۔ اس معرکے کو بعد میں میرے نام یعنی عبداللہ بن جاش پر سریہ عبداللہ بن جاش اور سریہ نخلہ کہا جانے لگا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 17 مہینے بعد ہوا، جو بعد میں جنگ بدر کی ایک وجہ بنا۔ عمر بن حضرمی کے قتل نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس واقعے کے 1.5 مہینے بعد 2 ہجری کے رمضان میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع عرب اور جنگ۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخسانہ بشیر کی آواز میں۔